عطائی ڈاکٹر بننا جائز ہے یا حرام ہے؟ بہت سے لوگوں کو تھوڑی بہت معلومات ہو جاتی ہے تو وہ میڈیسن کر لیتے ہیں. تھوڑے بہت تو عطائی ڈاکٹر ہم سب ہی ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب سر درد ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر سے تو جا کے دوائی نہیں لیتے, ہمیں پتا ہے کہ ایک نارمل چیز ہے تو ڈسپرین استعمال کر لیتے ہیں. اس وقت کسی عالم سے کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایک نارمل کیس ہوتا ہے. جب کوئی ایکسٹراڈنری کیس آتا ہے پھر ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع لاتے ہیں, اور ان ڈاکٹروں کا بھی آپ کو پتا ہے کیا حال ہے, وہ بھی تکے لگاتے ہیں. صحیح لگ گیا تو تیر ہے, نہ لگا تو تکے ہی رہے گا. کیونکہ جب کوئی کرٹیکل بیماری آتی ہے نا روٹین سے ہٹ کے, تو یہ کئی سال تک غلط ادویات دیتے رہتے ہیں, اینڈ پہ جا کے کوئی اور بات نکلتی ہے. بسا اوقات انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے, پھر بھی یہ جان بوجھ کے, یعنی ایک چیز میں تو میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کا پتا خراب ہو جاتا ہے کئی مہینے, بعض اوقات کئی سال تک یہ میدے کی دوائیاں کھلاتے رہتے ہیں, اور اینڈ پہ بتاتے ہیں آپ کا پتا خراب ہے, لیکن اس وقت تک میدا بھی خراب ہو چکا ہوتا ہے. اس طرح کی حرام خوریاں کرتے ہیں. درد اپینڈکس کا ہو رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں گردے میں پتری ہے. ہمارے سامنے تو ایسے کیسز آئے ہیں کہ گردے کی پتری ڈکلیئر کی ہے, اس نے جا کے الٹرا ساؤنڈ کروا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ دیکھ لیں گردے میں کچھ نہیں, پھر بھی نہیں مان رہے. یعنی آپ بخاری مسلم سے حدیث بھی دکھا دیں پھر بھی نہیں مولوی مانتے. اور پھر جب وہ اپینڈکس نکلوایا تو آرام آ گیا, پھر بھی نہیں وہ مانے کہ یار انہوں نے وہ غلط بات کی تھی. تو جو ڈگریوں والے ڈاکٹر ہیں یا ڈگریوں والے مولوی ہیں, 2 نمبری پہ آئے تو یہ ساری 2 نمبری کرتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سب کو سنیں, اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ آپ تمام ڈاکٹرز کی اوپینین لیا کریں. اور سب سے بڑھ کر جو غوث وقت ہے گوگل ہے, جو آپ کو اوورال ایک آئیڈیا دے دے گا. مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ غوث وقت کون ہے علم کے اعتبار سے, وہ گوگل ہے. اس میں آپ سمٹمز لکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے چیزوں کا. بعض اوقات انسان کتنی ٹینشن میں ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں یہ تھا. اسی طریقے سے اے آئی کے ذریعے بھی بالکل وہ بھی ایک ہے, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, پھر آپ کو ان لائنز پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں آپ اس میں لکھیں, بعض اوقات آپ کے ہاتھ میں درد شروع ہو گئی ہے, انگلیوں میں ہو گئی ہے, شولڈرز میں, تو وہ آپ کو یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ دن میں موبائل فون کتنی دیر کے لیے یوز کرتے ہیں, کس پوسچر میں کرتے ہیں, یہ چھوڑے. وہ لوگوں نے چھوڑا ہے وہ درد ٹھیک ہو گئی ہے, پہلے بےچارے وہ پریشان تھے, پتہ نہیں دل کی کوئی درد نہ نکل آئے, وہ پوسچر کی وجہ سے تھا. سر درد مسلسل رہتا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے بھی اپنی نظر چیک کروائیں. لوگ برین ٹیومر سے ڈر رہے ہوتے ہیں, اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ کئی تو ڈاکٹرز نے سٹی سکین کروا دیے لوگوں کے دماغ کے, بعد میں پتہ چلا کہ جناب نظر کمزور ہے. وہ بھی اس نے نہیں بتایا, کسی کوئی بندے نے مشورہ دیا, وہ پائی نظر چیک کروا, اور واقعی نظر کمزور تھی. یہ ایسے ظالم ہے. اکثر اوقات تو نالائق ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات جان بوجھ کے بھی ایسے کرتے ہیں حرام کمانے کے لیے. اسی دیکھیں ان کی پرسنل لائف کتنی ڈسٹرب ہے. اولاد بھی انہیں ذلیل کرتی ہے, بیویاں انہیں ذلیل کرتی ہیں, زندگی میں خوشی نصیب نہیں ہوتی. پیسے کے علاوہ ہر چیز ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا, دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جس کے پاس پیسے کے سوا جتنی خوشیاں ہیں وہ موجود نہ ہو, صرف پیسہ ہو. وہ سب سے غریب انسان ہے.